پاکستان بار کے نام پر سپریم کورٹ بلڈنگ میں ایک کانفرنس کی گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا اعلامیہ بھی جاری ہوا اور خاص طور پہ جو لاہور میں گزشتہ کچھ دن قبل گول میز کانفرنس ہوئی، ان کے وکلاء پر بھی الزامات لگائے گئے کہ سیاسی جماعتوں سے اگر انہیں فائدہ نہیں ملا تو آج وہ مخالفت کر رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، وہاں جو 15 اپریل کو تمام جورسٹ کو بلایا گیا تھا، جس میں اعتزاز احسن، لطیف کھوسہ، خواجہ احمد طارق رحیم اور یہ بڑے سینئر وکلاء نے بلایا تھا، حامد خان، تو میں بھی اس میں شامل تھا. اور الحمدللہ وہاں یونانیمس یہ ڈکلیریشن آئی ہے کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم قانون کی حکمرانی کے لیے کام کریں گے، ہم آزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. الیکشنز 90 ڈیز میں ہونے چاہیے، یہ آئین کا تقاضا ہے. اور پی ڈی ایم کی جماعتیں اس میں جو رکاوٹ پیدا کر رہی ہیں، دیٹ از ان کانسٹیٹیوشنل اینڈ انلیگل، وہ اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں کسی قسم کا ارریسپیکٹو آف دیئر پولیٹیکل افیلیشنز، انہوں نے آئین کے تحفظ اور آئین کی بالادستی کے کام کرنے کے لیے ایک فیصلہ دیا اور وہ ڈکلیریشن دی. اور میرا خیال ہے کہ جو کل کا بیانیہ جاری ہوا ہے اور جو اعلامیہ آیا ہے، وہ بیسیکلی پی ڈی ایم کا ایک بیانیہ ہے جس کو اعلامیہ کی شکل دے دی گئی. دیکھیں، 90 ڈیز کے الیکشن کی بات ہے آئین میں، اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے، لیکن اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ جناب ایک دن میں الیکشن کرائے جائیں، پارلیمان اور اس کے باہر بیٹھ کے فیصلے مل جل کے کیے جائیں. ٹھیک ہے، مل جل کے کریں، لیکن آئین کو پامال کر کے مل جل کے فیصلے نہیں ہوتے. آئین کی بالادستی ہمارا مطمع نظر ہے، اور اس میں جو سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش ہوئی ہے، دیٹ از آلسو ان کانسٹیٹیوشنل. یہ توہین عدالت ہے. جس طرح کے انداز اور جس انداز سے انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت محتاط چلنا چاہیے. ہمیں آزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. جو عدلیہ تمام تر دباؤ کے باوجود نظریہ ضرورت کو دفن کر کے عدلیہ جو ہے آئین کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، ہم سب کو عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے جو آئین کے تحفظ کی جنہوں نے قسم اٹھائی. سر، کل کے اجلاس میں سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے احسن بوون صاحب نے یہ الزام لگایا آپ کے اوپر، شعیب شاہین صاحب کے اوپر، اور جو صدر سپریم کورٹ بار ہیں عابد زبیری صاحب کے اوپر، کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان بنے ہوئے ہیں. اس میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ قانون کی عمل داری کے لیے، آئین کی پاسداری کے لیے کام کیا ہے. ہم امپلیمنٹیشن آف دی ججمنٹ آف دی سپریم کورٹ کا ڈیمانڈ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مطالبہ صرف آئین کی بالادستی کے لیے ہے. اب اگر سپریم کورٹ کے پریزیڈنٹ اور میں آئین کی بالادستی کے لیے عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو یہ ہمارا فرض بھی ہے، ہمارا آئینی حق بھی ہے. اگر یہ ہمارا مطالبہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے تو ہم اس سے مبرہ ہوئے، ہم اس سے آزاد ہیں کہ کس کو فائدہ ہونا ہے، کس کو نقصان ہونا ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آئین کی بالادستی کے لیے کام کریں. لیکن ان کا جو اعلامیہ ہے وہ آئین کی خلاف ورزی میں بیانیہ دیا گیا ہے. ہمیں افسوس ہے اس بات کا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کی بجائے آپ آئیں سیدھی آئین کی بالادستی کے لیے کام کریں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کے مطابق چلیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کہتی ہے، عمران خان کہتی ہے. بھئی اگر عمران خان اور پی ٹی آئی کہتی ہے کہ آئین کے مطابق چلیں تو کیا غیر قانونی کہتی ہے؟ وہ کیا انکانسٹیٹیوشنل ان کا مطالبہ ہے؟ جس پارٹی کا مطالبہ قانون اور آئین کے تابع ہے، ان کے مطابق ہے، تو ٹھیک ہے، وہ اچھی بات ہے. لیکن جو پارٹی آئین اور قانون کی خلاف ورزی میں اپنے بیانیہ لے کر آئے گی اور سپریم کورٹ کے سامنے کھڑی ہوگی، سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی تصحیح کرے گی اور سپریم کورٹ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گی، ان کو پریشرائز اور ملائن کرے گی، تو ہم اس ایکٹ کی مخالفت کرتے ہیں، خواہ کوئی بھی شخص ہو. سر جی، سپریم کورٹ کے ججز میں تقسیم نظر آ رہی ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا ایک گروپ بنا ہوا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا. بطور سینئر قانون دان صدر رہے ہیں آپ، کیا اس حوالے سے کوئی کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین امانگس دی انٹلیکچوئلس کے نتیجے میں کوئی اچھا نتیجہ برآمد ہوتا ہے. اٹ از اے گڈ تھنگ. لیکن یہ تقسیم کا کرنا یا تقسیم کا ہونا یا اس کی پبلسٹی ہونا، یہ قابل افسوس ہے. اور ہم نے پہلے بھی ریکویسٹ کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ یہ فل کورٹ میٹنگ بلائیں، تمام جج صاحبان کو اپنے ساتھ بٹھائیں، اور ان کے درمیان اگر کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہے تو اس کو ریزالو کیا جانا چاہیے. اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اچھا نہیں برآمد ہوتا، اس لیے کہ پبلک ایٹ لارج کا جو ٹرسٹ ہے وہ شیپ ہوتا ہے اور اس سے نظام انصاف کو نقصان ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے سب ججز سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، اور آج انہوں نے بینچ میں بھی ان جج صاحبان کو بٹھایا ہوا ہے جن کے بارے میں ایک رائے ہے کہ ان کی ڈفرینس آف اوپینین ہے. یہ ایک اچھی بات ہے. ایک بڑے آنریبل چیف جسٹس ہیں ہمارے عمر عطا بندیال صاحب، بڑے کمپیٹنٹ اور بڑے
عزت کرنے والی شخصیت ہے. میرا خیال ہے ان میں کیپیسٹی ہے کہ اگر کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہے تو اس کو بھی وہ ختم کیا جائے گا. اچھا سر، یہ جو عدالتی اصلاحات کی گئی ہیں، ایک تاثر دیا جا رہا ہے اصل میں یہ عمر عطا بندیال صاحب کے ہاتھ باندھنے کی کوشش نہیں، بلکہ مستقبل کے جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے ہاتھ باندھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں، اس وقت تو جو اس ٹائم پہ یہ ترمیم آئی ہے اس کا پرپس تو کسی صورت یہ نہیں ہے کہ آگے کے کسی معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے، اسکور سیٹل کرنے کے لیے. اس وقت تو سچویشن یہ ہے کہ اس وقت کی جو سچویشن ہے، آج جو پوزیشن چل رہی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے غیر آئینی اقدامات کے تحفظ کے لیے انہوں نے یہ بل پیش کیا ہے. اس وقت کی جو ٹائمنگز ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب کی پاورز کو کنٹیل کیا جائے، سپریم کورٹ کی پاورز کو کنٹیل کیا جائے، اور ان حالات میں وہ بھی غیر آئینی طریقے سے، کیونکہ اگر کچھ کرنا بھی تھا، رائٹ آف اپیل دینی تھی تو آپ نے آئین میں تبدیلی کر کے دے سکتے ہیں. تو اس وقت یہ اصلاح ان کا مقصد نہیں ہے، فساد ان کا مقصد ہے. اچھا، آخری سوال ہے آپ سے سر جی. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ وکلاء کی جانب سے مختلف کی وہ اس ٹائم جو وکلاء میں تقسیم ہے اس کا باعث بن رہے ہیں، کچھ وکلاء کو وہ آفرز کر رہے ہیں. اس میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ جو لوگ اس بات کا اعادہ کر رہے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ وزن تو ضرور لگتا ہے کہ جو طرز عمل کل اڈاپٹ کیا گیا یا اس سے پہلے اڈاپٹ کیا جا رہا ہے، تو ضرور اس میں تقسیم کے لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ہم وکلاء بالکل یونائٹڈ ہو کے ہمیں کھڑے ہونا چاہیے. ہمیں آئین کے تحفظ کے لیے اور آزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ یہ لالچیں، یہ بیچ کی تقسیم کرنے کی سازشیں، ہم انشاءاللہ اس کو ناکام بنائیں گے.